وہ زبان سے کوئی تکلیف دے رہا ہے، وہ کسی قسم سے بھی تکلیف کو دے رہا ہے، سمجھو تکلیف دینا یہ حرام ہے، اسے ظلم کہا گیا ہے کہ اپنے معدے کے ساتھ بھی ظلم نہ کرو، زیادتی کرنا حرام ہے۔ زیادتی کا مطلب کیا ہے کہ معدے کو تکلیف دینا، وزن زیادہ، اس لیے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنا وزن اٹھانے کی طاقت دی ہے نا اتنا ہی اس کے اوپر وزن ڈالو، ٹھیک ہے، زیادہ ڈالو گے تو ظلم ہے۔ تو انسان ہے تو جانور ہی ہے نا کھانے پینے کے لحاظ سے، یہ تو علم کے لحاظ سے انسان ہے، کھانے پینے کے لحاظ سے جانور ہے، ٹھیک ہے۔ علم ہوگا تو وہ کہے گا نا کہ بھئی اللہ نے کھانے میں کیا بولا ہوا ہے، مجلس میں کھانے میں کیا بولا ہوا ہے، کھانے کے درجات بتا دیے، دوستوں میں کھانے کا طریقہ، ٹھیک ہے، کسی کے گھر کھانے کا طریقہ، صوفیاء اکرام کے پاس کھانے کا طریقہ، ٹھیک ہے، وہ طریقے، ٹھیک ہے۔ جب وہ انسان صوفیاء کے پاس بیٹھتا ہے اسے طریقہ ہی نہ پتا ہو کھانے کا تو صوفیوں کی توہین ہے کیا؟ اس کی نہیں، صوفیوں کی، کہ اس نے اس کو، صوفی نے اسے اپنا بچہ نہیں سمجھا، اگر بچہ سمجھتا تو کھانے میں سے ٹوک دیتا، تو بچے سے ڈر نہیں ہوتا نا، ماں باپ کو تربیت کرنے تو ولی کو بھی ڈر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اگر وہ اگلے سے ڈرے گا تو سمجھو مطلب بھی یہ ولی نہیں ہے، وہ گاہک کو بکنے نہیں، وہ دنیا دار ہے، اس میں وہ کہتے ہیں یہ تجارت کرنا، کیا کرنا، وہ عالم دین کا پیشہ ہے، پیشہ اللہ نے دیا ہے تجارت کا، کہ تو کسی کا دل نہ دکھانا ایسی بات کر کے کہ تیرا ایک بندہ تجھ سے دور ہو گیا وہ 10 کو توڑ دے گا تو 10 لوگ بدزن ہو جائیں گے، تیرا کام ہے دین کے اکٹھے کرنا، بندے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اب ہمارا دین میں اکٹھے کرنے کا حکم نہیں ہمیں ہدایت دینا، جو ہدایت لیتا ہے اسے بیٹھے نہیں لیتا، اس کے بعد فرق آ جائے گا وہ، ٹھیک ہے۔ علم والے بندے کو نہیں ہے کوئی ہدایت لے نہ لے، اس کا کام ہے پیغام دینا، مگر علم والا جب صحبت میں بٹھائے گا تو پھر اس کے لیے وہ وہی ہوگا جو ہمارے لیے، صحبت میں بٹھانے کے لیے لازم ہے تو بتا، ہاں، جس کو صحبت نہیں بٹھانا آپ اسے پیغام دے، کیا دیں، اور جسے صحبت میں بٹھانا ہے آپ اس سے صرف پیغام ہی نہیں دینا، ادب و آداب بھی سکھانا، ادب و آداب جب ہم سکھائیں گے تو نفس کو تکلیف ہوگی، کیا ہوگی، نفس کو تکلیف ہوگی، علم دیں گے تو نفس خوش ہوگا، تو علم میں مطلب بھی ہے نا، ادب و آداب میں مطلب نہیں رہتا، اگلے کی عزت ہو جاتی ہے، اپنی عزت گئی، مگر علم میں اس کی بھی عزت برقرار رکھنی ہے، تو علم میں ہر کوئی آ کے بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے، مگر ادب و آداب کی نشست میں ہر کوئی نہیں آ کے بیٹھے گا، جس نے اپنے نفس کو مارا ہوگا وہی بیٹھے گا، جس نے اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے وہ علم والوں میں بیٹھا، اصلاح تو کافر بھی پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، اصلاح جو علم سے کافر بھی پسند کرتا ہے، ایمان نہیں پسند کرتا، کیا نہیں کرتا، ایمان نہیں کرتا اللہ، مگر علم کو ٹھکراتا نہیں ہے۔ یہاں کیا ہے، لوگ ایمان تو لاتے ہیں، علم اور ادب دونوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، ایمان تو ہے ہمارا، مگر ہم نے ایمان کا علم کتنا اثر کیا ہے، ٹھیک ہے، جب ہم نے ایمان کا علم ہی نہیں حاصل کیا تو ہمیں ایمانی درجے علم کے حساب سے ملتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں علم کے حساب سے تمہیں دنیا میں تعریف والا بناتا ہوں، ٹھیک ہے، جب ہمیں پتا ہوگا
کہ اللہ نے ہمیں علم کے حساب سے تعریف کا درجہ دیا ہے اور پھر ایک درجہ نور کے حساب سے دیا ہے، وہ ایمانی نور ہے۔ علم کا جو درجہ ہر شخص حاصل کر سکتا ہے، کافر، ہندو، عیسائی، سکھ، مگر ایمانی نور کا درجہ صرف مومن حاصل کرتا ہے۔ اب مومن کے پاس علم بھی ہے اور علم کا نور بھی ہے، ان کے پاس علم ہے، علم کا نور نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ کے بلاؤں کی طرف نہیں آتے۔ اللہ کس طرف بلاتا ہے؟ اب ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، نافع اٹھاؤ میری بنی ہوئی چیزوں سے، اے ایمان والو۔ یہ تو اپنی طرف نہیں بلا رہا، اپنی طرف سے نہیں بلائے نا، اس طرف سارے جائیں گے، کیا جائیں گے؟ اس آیت کو مولوی سب سے زیادہ پسند کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور جس طرح وہ آیت ہے کہ تمہیں اللہ نور کی طرف بلاتا ہے، ٹھیک ہے، اے ایمان والو نور کی طرف بھاگے دوڑے ہو۔ نور والی آیت مولوی نہیں بیان کرے گا، وہی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کے سیدھے راستے پہ چلو، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نور والے راستہ، وہ سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن کو اللہ نے نور عطا کیا ہے۔ سیدھا راستہ، اس سے ثابت ہوا کہ سیدھا راستہ تو کوئی بھی چل سکتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم والا کوئی بھی ہو سکتا ہے مگر نور والا ہر کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے منع ہوگی اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پہ چلتا ہے، سیدھے راستے پہ، مگر وہ نور والا راستہ نہیں اپناتا، نور کو مانتا ہی نہیں ہے۔ کافر بھی سیدھی باتیں مانتا ہے، حق کی باتیں مانتا ہے، مگر نور نہیں مانتا۔ اللہ کہتا ہے میں نے صرف منافق اور کافر کو کیا نہیں دیا؟ نور نہیں دیا، علم تو میں نے سب کو دیا ہے، ٹھیک ہے، حق میں نے سب کو دیا ہے، حقوق میں نے سب کو دیے ہیں۔ سچائی ہر بندے کے ساتھ ہے، اگر کافر بھی ہے وہ سچ بول سکتا، ٹھیک ہے، مسلمان کے ساتھ بھی پاکی، کافر بھی پاکی کو پسند کرتا ہے، مسلمان بھی پاکی کو پسند، مگر پاکی ہم مسلمان کس لیے اپناتے ہیں؟ نور کے لیے، کہ اللہ ہمیں نور والا بنا دے، اس لیے ہم نے پاکی اپنائی، ٹھیک ہے۔ باقی جو لوگ ہیں وہ پاکی نور کے لیے نہیں اپناتے، اپنے جسم کی نشو و نما کے لیے، اپنے جسم کی خوبصورتی کے لیے، اپنے جسم سے بدبو ختم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے جسم کے جراثیم دور کرنے کے لیے، اپنے جسم کو ٹھیک ہے تر و تازہ رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اپنے جسم کو نرم اور نازک بنانے کے لیے۔ ان کی پاکی کا مقصد کیا ہے؟ جسم، بس۔ ہماری پاکی کا مطلب کیا ہے؟ نور حاصل کرنا۔ ہم پاک ہوئے ہیں نور حاصل کرنے کے لیے، نور والا ہونے کے لیے، نور جیسا بننے کے لیے اور نوری جسم حاصل کرنے کے لیے، مگر وہ ان چیزوں سے واقف ہی نہیں ہے۔ اگر مسلمان بھی اپنی سوچ سے پاکی نہیں حاصل کرتا، اسلامی سوچ سے، تو وہ نہیں جیسا ناپاک ہے۔ مقصد ہے ہماری پاکی کا اللہ کا قرب، اللہ کی نظر، اللہ کا کرم، اللہ کی بخشش، اللہ کی عطا، ٹھیک ہے، اور اللہ سے سلامتی پانا۔ ہم جو پاکی حاصل کرتے ہیں جسمانی طور پہ، وہ اللہ کی پناہ کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ میں ہم ہو جائیں، اللہ کی رحمت حاصل کریں۔ وہ جو پاکی اختیار ہے وہ اصل جسم کے لیے کرتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں کرتے۔ اگر ہم جب وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں تو اللہ کے ڈر سے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اگر اس وقت ہمیں اللہ کا ڈر نہ ہو تو ہم ناپاک ہی رہیں گے، مگر وہ جو باقی جو اختیار کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے ڈر سے نہیں کرتے، وہ بیماریوں سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، وہ نحوست سے ناپاکی سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، وہ قرب کے لیے نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ کے ڈر کے لیے نہیں کرتے۔ تو ہماری پاک ہونے میں یا وضو کرنے میں صحابہ اکرام جیسا گمان ہونا چاہیے
کہ وہ پاکی اور وضو جو حاصل کرتے تھے اللہ کے ڈر میں کرتے تھے، اس لیے ان کے چہرے جو ہیں ان کے رنگ بدل جاتے تھے، اتنا ڈر ہوتا تھا، پیلے ہو جاتے تھے یعنی کہ مرجھا جاتے تھے اللہ کے ڈر سے، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے وہ کہ اللہ کے ڈر سے پاکی اختیار کرتے ہیں، کپڑے اللہ کے ڈر سے پہنتے ہیں، ہم کپڑے لباس بھی اللہ کے ڈر سے پہنتے ہیں کہ کہیں اللہ ہم سے منہ نہ پھیر لے، کہیں اللہ ہم پہ اپنا عذاب یعنی کوئی بلا ہم پہ مسلط نہ ہو جائے، اس لیے ہم اپنے آپ کو ڈانپتے ہیں۔ اگر ہم ویسے ہی ڈانپ رہے ہیں اپنے آپ کو لوگوں کی وجہ سے تو وہ ڈانپنا ایسے ہی جیسے کافر ڈانپتا ہے، اور اگر اللہ کی نظر کی وجہ سے ڈانپتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ مومن کا ڈانپنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تم نے اپنی گمان میں کس کی وجہ سے ڈانپ رہا اپنا جسم، ٹھیک ہے، وہی تیری نیت تیرے کام آنی ہے کہ تو اللہ کی وجہ سے ڈانپ رہا ہے یا اللہ کی مخلوق کی وجہ سے یا اللہ کی بندوں کی وجہ سے۔ بندوں کی وجہ سے بھی اپنے آپ کی اصلاح کرنا اور اپنے جسم کو ڈھانپنا اللہ کا ہی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ بندوں سے بھی شرم حیا کرتا ہے تو اپنا ستر ڈھانپ لیتا ہے، تو اللہ سے بھی وہ شرم حیا کرتا ہے، اکیلا بھی ہو تو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو یہ شرم حیا جو ہے بندوں سے کرنا اللہ سے کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے جب ہم اپنے اللہ کے دوستوں کے سامنے ہوتے ہیں تو ہماری نیت، ہمارے خیال، ہمارے گمان اگر بدلتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو سمجھو ہم بھی ایسے ہی ہیں جیسے انسان ہے، ایمان والے نہیں ہیں، انسان کہلائیں گے۔ ایمان والے درجہ ب درجہ تیری سوچ کو بدلنا ہے ایمان نے، کہ تو کس درجے والوں میں بیٹھا ہے، جن درجے والوں میں بیٹھا ہے تو کیا ان جیسا گمان بھی رکھتا ہے، ان جیسی سوچ بھی رکھتا ہے، ان جیسا علم بھی رکھتا ہے، ان جیسے علم کا تو طالب بھی ہے، اور ان جیسے کیا انداز بھی اپناتا ہے، اور ان جیسے کردار بھی تم میں موجود ہے، اور ان جیسی زبان بھی تو نے اپنائی ہوئی ہے۔ اگر تو ان جیسا کچھ اپنایا ہی نہیں ہے تو ان میں بیٹھ کے بھی تو انہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی، اپنے رب کو، تینوں کو تو دھوکا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں جو دھوکا دیتے ہیں، یہ نہیں کہ منافق وہی ہے جو علی کا منکر ہے، دھوکے باز بھی منافق ہے کہ تو کن لوگوں کی صف میں بیٹھ کے اپنے وقت ضائع کر رہا ہے، جب تو نے اپنے آپ کو صحیح نہیں کرنا، بدلنا نہیں ہے، ان کو فالو نہیں کرنا، ان کے نظریے یعنی جو ان کے گمان ہیں، نظریہ اصل گمان کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بندے کی پہچان اس کے نظریے سے ہوتی ہے اصل، ٹھیک ہے، کہ یہ بندہ کیسے نظریے رکھتا ہے، یہ گفتگو کرتا ہے کہ میرا یہ نظریہ ہے، اصل یہ اپنی پہچان بتا رہا ہوتا ہے کہ میں ایسے گمان والا ہوں، تو گمان پہ ہی اس کی مدد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارے گمانوں کے ساتھ ہوں، جیسا گمان کرو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ تو نظریہ اس گمان کی عکاسی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس گمان والا ہے، اس بندے کے پاس بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے۔ یہ آسان حل ہے، ہم نے اس کو کیا کر دیا، گمان نظریہ بتایا۔ اب لوگوں نے بتایا نہیں، اس نے نظریہ اپنے گمان سے لیا ہے، اگر یہ اپنے خدا سے لیتا تو یہ دین ہوتا، نظریہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ جو اللہ رسول گمان تمہیں دیتا ہے ان گمانوں پہ قائم ہو جاؤ، وہ ایمان ہے، کیا ہے، اب نظریہ اور ایمان میں فرق ہے۔ گمان نظریہ والے کے بھی ہوتے ہیں، گمان ایمان والے کے بھی ہوتے ہیں، گمان یہاں تک کہ جانور کے بھی ہوتے ہیں، گمان زمین کے بھی ہوتے ہیں، مگر ہر کسی کے گمان اپنی اپنی طاقت کے مطابق ہے، جتنی اللہ نے اس کو حص دی، چاہت دی، یا جتنی اللہ نے اسے محبت دی، جس کی محبت دی اسی کے گمان میں کھو گیا، کیا
ہو گیا. کہ محبت بھی تمہارے اندر گمان پیدا کرتی ہے، علم بھی تمہارے اندر گمان پیدا کرتا ہے، حس بھی تمہارے اندر گمان پیدا کرتی ہے، محسوسات بھی تمہارے اندر گمان پیدا کرتی ہے، لہم سہم کھانا پینا بھی یہ گمان پیدا کرتا ہے. اگر تمہارے اندر گمان ہی نہیں تو کھائے پیے گا بھی نہیں. تو ثابت ہوا ہر پیدائش کی وجہ کیا ہے؟ گمان جو نظر نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ ہر پیدائش کی گمان جو نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. اب گمان نظر نہیں آتا مگر ہر بندہ گمان سے ہی چلتا. خدا نظر نہیں آتا مگر ہر مومن خدا کو مانتا. ٹھیک ہے. مگر خدا کی تخلیق کا کردار ہر بندے کو نظر آتا. اگر وہ اپنے گمان سے تخلیق ہی نہ کرتا، ٹھیک ہے، تو کوئی اس کی تعریف نہ کرتا. تو گمان تمہیں کس لیے دی گئے ہیں؟ تخلیق کے لیے. کس کے لیے دیے؟ تخلیق. سمجھ گئے؟ اس گمانوں کو زندہ رکھا جائے گا جس گمانوں سے تو نے کوئی نہ کوئی تخلیق کی یا کسی چیز کو بدلا، چاہے اپنے آپ کو. وہ گمان تمہارے لیے حیات ہوں گے. کیا ہوں گے؟ تو گمانوں کی حیاتی سے جو واقف ہوگا وہی روحانیت والا ہوگا. تو نفس کی حیاتی سے سارے واقف ہیں. ٹھیک ہے. نفس کی حیاتی سے سارے واقف ہیں. مگر یہ پوچھا جائے کہ نفس کی حیاتی کس کی بدولت ہے؟ گمان کی بدولت. اگر نفس سے بھی اللہ گمان لے لے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کوئی کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو ہمارے کام بھی گمانے کی بدولت ہے. اگر ہمارے گمان میں نہ آئے کہ روٹی کھانا تو ہم روٹی کی طرف نہیں بھاگیں گے. اللہ سب ہمارے ساتھ غیبانہ رکھا ہوا تاکہ غیب کو محسوس کرنے والا ایمان لے آئے گا. وہ غیب کیا ہے؟ گمان جو نظر نہیں آتے جب تک تم لوگ عمل نہیں کرتے. عمل پھر عمل بن جاتا ہے. کیا؟ چاہے وہ خبیث و خباث عمل ہے، چاہے وہ پاک عمل ہے. عمل یعنی ارواح، خبیث و خباث و خناس بھی ارواحیں ہیں، وہ بھی عمل ہے. اور نیک و پاک و صالحین کی بھی روحیں ہیں، وہ بھی عمل ہے. ٹھیک ہے. دونوں عمل ہے. دونوں کو موت نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. دونوں کو موت نہیں ہے. موت نفس کو ہے اور دونوں نفس کے تابع ہیں اور یا نفس ان کے تابع ہے. ٹھیک ہے. نیک ارواح بھی نفس کے ساتھ ہے، بد ارواح بھی نفس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. کوئی اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. تو نفس پہچان ہے تمہاری. جیسا نفس تمہارا ہوگا لوگ ویسے ہی تیری روح کو سمجھیں گے کہ یہ امر اس کے ساتھ کتنا ہے، کہ اس کی روح کتنی طاقتور ہے. وہ کردار ہیں تمہارے نفس. اس لیے کہتے ہیں مسلمان پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرے. اصلاح کیوں کرے؟ تاکہ لوگ جان جائیں کہ یہ روح کو پسند کرتا ہے. اصلاح روح کو پہچاننے کے لیے ہے. کیا ہے؟ ہم جو اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہیں وہ اللہ کے نور کو پہچاننے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نور کو جاننے لگ جائے، پہچاننے لگ جائے اور ہمیں شک نہ رہے. تو اصلاح مومن جب اپنے نفس کی کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس سے شک سے پاک کر دینا. شک سے پاک کر دینا. تو جب مومن شک سے پاک ہو جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے اب میرا یہ بندہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ میرا بندہ ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ بندگی کا حقدار ہو گیا. اور جب تک وہ شکی تھا وہ بندگی کا حقدار ہی نہیں تھا. تو شکی انسان کی بندگی اللہ قبول ہی نہیں کرتا.
اس کا ایمان بھی قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے؟ اس لیے اصلاح شک سے پاک ہونے کے لیے عالم دین لوگوں کے نفسوں کی اصلاح کرتے ہیں تاکہ یہ شک سے پاک ہو جائے. تو اگر ہم شک سے نہیں پاک ہوتے تو پھر اصلاح کا مقصد کیا؟ صحبت کا مقصد کیا؟ علم کا مقصد کیا؟ عبادت کا مقصد کیا؟ گمانوں کا مقصد. یعنی کہ جو اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ ہم اپنی پیدائش کے مقصد سے ناواقف ہو گئے اگر ہم اپنے نفس کی اصلاح کرنا چھوڑ دیں. جب ہم اپنے نفس کی اصلاح کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں حکم ہے اس کے ہم پھر تابع نہیں رہیں گے. اصلاح میں اللہ رسول کے حکم کی تابع داری سکھاتی ہے کہ نفس تابع ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ مان نہیں لاتا، تابع ہو جاتا ہے، سلنڈر ہو جاتا ہے. جیسے پناہ میں آ گیا. ٹھیک ہے؟ پناہ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ بھی کیا کرتا؟ مان کی طاقت سے انسان کو، مومن کو اس نفس پر غالب کر سکتا. ٹھیک ہے؟ یہ جو ایمان غالب کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے کافر پہ ایمان غالب کرنا، وہ جہاد ہے. کافر کے ساتھ لڑو تم غالب ہو جاؤ گے. ایک ہوتا ہے نفس کے ساتھ لڑو تم غالب ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے؟ اب مومن کو دو ہی فتح ہیں. کیا ہے؟ ایک کافر سے لڑتے ہوئے فتح پائے تو اسے مال غنیمت ملے گا. ایک نفس سے لڑتے ہوئے فتح پائے، ٹھیک ہے، اسے مال نور ملے گا. نور کی دولت، ایک ہے زمین کی دولت، ایک ہے نور کی دولت. دونوں دولت مند ہیں. چاہے اس کے پاس کوئی دولت نہیں ہے مگر کہا اللہ نے کہا میں نے اسے نور کی دولت دی ہے. ٹھیک ہے؟ تو مسلمان کا دولت مند ہونا ہی مطمئن ہونا ہے. جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ مطمئن ہوتا ہے. کہتا ہے؟ اور جس کے پاس نہیں ہوتی وہ نہ سوتے مطمئن ہوتا ہے، نہ عبادت میں مطمئن ہوتا ہے، پریشان رہتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ثابت ہوا کہ دولت ہونا مسلمان کے اطمینان کی دلیل ہے. ٹھیک ہے؟ اب ایمانی دولت ہے، اس کا اطمینان ایمان کے حساب سے ہے، اور دنیاوی دولت ہے تو اس کا اطمینان دنیا کے حساب سے ہے. اطمینان دونوں علیحدہ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ رسول نے ہمیں ایمانی حساب سے اطمینان میں جو بتایا وہ کیا ہے؟ حلال دنیا کا حاصل کرو تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں دنیا کے حساب سے مطمئن نہیں ہوں. حاصل کرنے کی اجازت دی تھی اور اس میں کیا کرا؟ خیرات کرتے رہنا. میں تیرے مال کی حفاظت بھی کروں گا، میں تیرے مال میں برکت بھی ڈالوں گا، میں تیرے مال سے تجھے دنیا اور آخرت میں عزت بھی دوں گا، اور میں تیرے مال سے تجھے شہرت بھی دوں گا. دنیا میں بھی لوگ تیری تعریف کریں گے میری وجہ سے، اور آخرت میں بھی لوگ تیری تعریف کریں گے میری وجہ سے. اگر دونوں ایمان لو، جو ایمان ہے دولت ہے تیرے پاس، ایک ایمانی یعنی آسمانی دولت اور ایک زمینی دولت، اگر دونوں دولتوں کا تو امین ہوگا، مالک نہیں بنے گا کہ اپنی مرضی نہ دنیا کی دولت میں کرنا اور جو اللہ نے دین دیا نہ اس کی دولت میں تو مرضی کرنا. جب یہ دونوں دولتوں میں تو مرضی نہیں کرے گا اور اللہ کی مان کے ان دونوں دولتوں کو تو خیرات کرے گا. ایمانی دولت بھی تجھے اللہ نے بانٹنے کے لیے دی ہے اور زمینی دولت بھی اللہ نے تجھے بانٹنے کے لیے دی ہے. ٹھیک ہے؟ کہ دین بھی تم پھیلانا، بانٹنا.
اور دنیا کی دولت بھی تم پھیلانا اور بانٹنا۔ کہا تجھے تو اللہ نے سخی کر کے بنایا ہے۔ کیا بنایا؟ تجھے اللہ نے بنایا سخاوت کے لیے ہے، خیرات کے لیے ہے، صدقے زکوٰۃ کے لیے ہے، مدد کے لیے ہے، احسان کے لیے ہے۔ مومن کو اللہ نے بنایا اپنے احسان کی تعریف کے لیے۔ جب تو اللہ کے احسان کی تعریف ہی نہیں بنتا، اس کی دولت کی تعریف نہیں بنتا، اس کی خیرات کی تعریف نہیں بنتا، اس کی بے نیازی کی تعریف نہیں بنتا، اس کے عدل کی تعریف نہیں بنتا، اس کے نور کی تعریف نہیں بنتا، اور اس کی تخلیق کی تعریف نہیں بنتا، اور اس کی پیدائش کی تعریف نہیں بنتا۔ تو جب بنتا ہی نہیں ہے، اللہ پھر تمہیں تعریف والوں میں شامل بھی نہیں کرتا۔ یعنی کہ جو اللہ کے انعام والے بندے ہیں، ان میں شامل ہونے کے لیے تجھے ان جیسا بننا پڑے گا۔ جب تو اللہ کے دوستوں جیسا بنے گا تو اللہ کے دوستوں جیسی تعریف والا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے کہ تو اللہ کی تعریف والا ہو جائے۔ اللہ تیری تعریف کرے آسمانوں پر، اور تو اس کی تعریف کرے زمین پر۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تو تعریف والا ہو۔ اللہ نہیں چاہتا نہ دنیا میں تجھے ذلیل کرنا نہ آخرت میں، کیونکہ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اور محبت ہی تعریف حق ہے۔ محبت ہمیشہ چاہتی ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کی تعریف ہو۔ یہ محبت کے زمرے میں تعریف ہے، ٹھیک ہے؟ تو عید کے زمرے میں، ٹھیک ہے؟ ایک ہے اللہ کی محبت کے زمرے میں۔ محبت میں وہ بندے کی تعریف چاہتا ہے، اور توحید میں وہ اپنی تعریف چاہتا ہے۔ توحید میں وہ اپنی تعریف چاہتا ہے کہ میں ہی وحدہ لا شریک ہوں، تعریف میں بھی، مگر محبت میں کہتا میرا بندہ بھی تعریف میں ہے۔ یہ محبت ہے۔ کیا ہے؟ ہم توحید کے زمرے میں تعریف کریں بندے کی تو ممکن نہیں ہے، اللہ ہی تعریف کے لائق ہے۔ اور محبت کے زمرے میں تعریف کرے تو تعریف ہی تعریف بندہ ہے، پھر بندہ ہی تعریف والا ہے۔ کیا؟ اللہ نے کہا جو ان سے محبت کرتا ہے میں اس سے کرتا ہوں، اور جو ان سے نہیں کرتا میں ان سے نہیں کرتا۔ گئی مگر تو عید میں کیا کہتا ہے؟ میں سب کا رب ہوں، میں سب کا رب ہوں۔ کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، یہ سب کا رب جو ہے اس میں تعریف ہو رہا ہے۔ اور جو مومنوں اور دوستوں اور ولیوں اور رسولوں کا رب ہے اس میں تعریف بانٹی ہے، اس میں، ٹھیک ہے؟ وہ محبت آنا۔ اس لیے کہا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کو محبت نہ ہوتی تو اللہ کائنات میں کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا۔ یہ توحید کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا، ہمیں محبت کی تعریف کے لیے پیدا کیا۔ محبت کی تعریف ہے۔ تعریف کی کیا ہے؟ توحید کی کیا تعریف ہے؟ وحدہ لا شریک، کوئی تعریف میں اللہ جیسا نہیں، ٹھیک ہے؟ تعریف میں بھی وحدہ لا شریک، ہر چیز میں، ٹھیک ہے؟ کچھ جیسا کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر اس کے ساتھ کس کو ملاؤ گے تو شرک ہوگا، ٹھیک ہے؟ مگر محبت میں اگر اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں پسند ہی نہیں کرے گا۔ اس لیے توحید کے ساتھ محبت کا ہونا لازم ہے، یعنی رحمت کا ہونا، ٹھیک ہے؟ اور رحمت کون ہے؟ کہا میں رب العالمین اور میرا نبی رحمت للعالمین، کہ رحمت میں نے جتنی بھی زمین آسمان پر بانٹی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت، اور ربوبیت میری ہے، رحمت محمد کی، میں نے اسے رحمت للعالمین بنایا ہے۔
یعنی کہ میری رحمت سے یہ تمام عالم میں رحمت للعالمین ہے، اور اس کی رحمت کا منکر میری رحمت کا منکر ہے. ٹھیک ہے، مگر توحید کا تو منکر کافر ہوگا، رحمت کا بھی منکر ہے. اللہ کہتا پھر منافق ہوگا. کیا ہوگا؟ کون ہوگا؟ منافق ہوگا. کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو جو نہ مانے، اللہ کی رحمت کو مانتا ہے مگر اللہ کی رحمت نبی کے ساتھ ہے اسے مانتا ہی نہیں، تو منافق نبی کی رحمت کے منکر ہوں گے. یعنی کہ بخشش کے لیے کیا ہے؟ رحمت بخشش ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن میں توحید والے کیا کہیں گے پھر؟ اللہ جسے معاف کرے گا وہی جنت میں جائے گا، جسے اللہ نہیں معاف کرے گا وہ نہیں جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے، تو نبی کون ہوتا ہے تمہیں معاف کرتے؟ اختیار نہیں دیا. معافی کا اختیار صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، مگر شفاعت یعنی دعا کہو نبی کو دی. اب معافی نبی ہمیں کیسے کروا رہا ہے اور اللہ ہمیں معاف کیسے کر رہا ہے؟ اپنے وعدے سے. وعدے سے پھر آ جاتے ہیں وعدے کہ اللہ اپنے وعدوں سے نہیں پھرے گا. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا. ایک ہے خود بخشنا نیکیوں کی بدولت، ایک ہے نبی کو راضی کرنے کی بدولت بخشنا. دو فرق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے اس روز راضی کروں گا، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے. راضی کرنا، ایک ہے معاف کرنا. کیا؟ ٹھیک ہے، ایک ہے راضی کرنا. یہ بھی حدیث ہے. کیا ہے؟ ایک ہے وعدہ کرنا. اللہ نے نبی سے وعدہ کر لیا کہ میں تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے، جب تک تیری امت کے تمام لوگ جنت میں نہیں جائیں گے میں جنت کے دروازے نہیں بند کروں گا، کھلے رہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ جہنمی بھی جب تک جنت میں نہیں جائیں گے جو تیری امت کے ہیں تب تک وہ بھی دروازہ جہنم کا بھی کھلا رہے گا اور جنت کا بھی کھلا رہے گا. اب روزے محشر کا دن تو سب کو پتا ہے 50,000 سال، مگر جو جنت اور جہنم کے دروازے اللہ نے کھلے رکھنے ہیں وہ کتنے 1,000 سال رکھنے، وہ بھی تو جاننا ہے کہ جب تک تیری امت کا ایک بندہ بھی جہنم میں موجود ہوگا، ٹھیک ہے، جنت کا بھی دروازہ کھلا رہے گا، جہنم کا. ٹھیک ہے، یہ وعدہ ہے اللہ کا. کیا ہے؟ یہ وعدہ ہے. ٹھیک ہے، پھر کہا جب آخری جو ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی سزا کیا ہوگی؟ جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہو، وہ سزا ہوگی اس کی. سب سے آخری ہے جسے جنت ملے، وہ آدھی جنت کا اکیلا مالک بنا دوں گا. اب وہ خوش نصیب کون ہے؟ جو آدھی جنت کا اکیلا مالک ہوگا. کیا ہوگا؟ باقی جنت مسلمانوں میں بانٹ دی جائے گی، صالحین انبیاء میں بانٹ دی جائے گی، اس کے لیے آدھی جنت ہوگی. کیا ہوگی؟ اس کے بارے میں جب حدیثیں آتی ہیں کہ اسے ایک سائیدہ درخت نظر آتا ہے. کیا؟ تو اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اس کی تسبیحات. اللہ خوش کیسے ہوتا ہے؟ اپنی تعریف سے. کیا؟ دنیا کے بھی لوگوں کی فطرت ہے، فطرت انسان کی یہ فطرت ہے. اس لیے کہا دین اللہ کا انسان کی فطرت کے مطابق ہے تاکہ انسان کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو. فطرت کیا ہے بندے کی؟ جب کوئی خوش ہوتا ہے تو نوازتا اس سے. کیا اگر اس کے پاس ہو، ٹھیک ہے، تیری تعریف کرے گا. کوئی بادشاہ وقت کا اس کے ساتھ شاعر ہے، اس نے اس کی تعریف کی، ذاتی تعریف کی. کیا کی؟ اس نے اشرفیوں کی تھیلی اسے تھما دی.
ٹھیک ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. جب وہ اللہ کی تعریف کرے گا وہ نہیں اسے کچھ دے گا، وہ تو قادر ہے. پھر اللہ کہتا میں اس سے دیتا ہوں یاد تعریف جو میری کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس کی وہ تعریف کرے گا اور جس کی وہ کر رہا ہوگا وہ بندہ اس پہ مہربان ہو جائے گا. ارے رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے، تم رب کی کیوں نہیں تعریف کرتے؟ رب کی عظمت اور مہربانی کو جاننے کے لیے رب کی تعریف تو کرو. اگر تم دنیا میں کسی نفس کی، کسی بادشاہ کی، کسی امیر زادے کی تعریف کرتے ہو تو وہ بھی تمہیں دیتا ہے. تو اس رب کی کیوں نہیں تعریف کرتا جو سب کو دیتا ہے؟ اس لیے فطرت ہے تعریف کو پسند کرنا. کیا ہر بندے کی تعریف میں بندہ اندھا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اندھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سب کچھ ہی لٹا دیتا ہے. کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ بھی کہتا میں تعریف میں بے نیاز ہو جاتا ہوں. اندھا تو نہیں، بے نیاز ہو جاتا ہوں، خوش ہو کر پھر جو مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں. اس لیے اللہ نے کہا مجھے میری تعریف کے ساتھ پکارا کرو. تو ہی تمہارا ایمان ہے، تو ہی تمہارا ایمان ہے. توحید کے ساتھ اس نے نہیں کہا مجھے پکارا کرو. اگر تم ایمان لے آئے اللہ پر، اب میری تعریف کیا کرو. کیا کیا کرو؟ تعریف کے لیے کیا کہا؟ میری صفات ہے، میری صفتیں، مجھے صفت کے ذریعے پکارا کرو. صفت میری تعریف ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہا جب تم بندے ہو کر میری صفت کے ذریعے مجھے پکارتے ہو تو حدیث میں کیا ہے؟ اللہ جب اس صفت کے ذریعے بندے سے خوش ہوتا ہے تو وہ فرشتوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے یہ بندہ اگر مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے تو میں اس کے کہنے سے رحمان رحیم نہیں ہوں، میں ہے رحمان. ٹھیک ہے، مگر جاؤ یہ صفت کا اثر اسے دے دو، اجر اسے دے دو. یہ دوسروں سے رحم اور کرم، مہربان ہو جائے دوسروں کے لیے. جب کوئی صفت تجھے لوٹ کے واپس ملتی ہے تو تجھے اللہ اس صفت کا اجر کیا دیتا ہے کہ تو وہ کام کرنے لگ جاتا ہے. تو یقین کر لینا اللہ نے تیری صفت کو، یعنی کہ جس صفت سے پکار رہا ہے اس پکار کو سن لیا، قبول کر لیا. اس لیے وہ تجھے دینے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہم قرآن حدیث میں جو آیتیں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ اللہ ہم پہ راضی ہو کر یہ جو آیت کا مقصد ہے ہماری زندگی کے لیے ہمیں عطا کرتے ہیں. اللہ سے عطا اللہ کی حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ہم اللہ کی آواز سنتے ہیں اور اللہ کی آواز بنتے ہیں. اللہ کی آواز بھی مومن ہے. ٹھیک ہے. اللہ آواز سے پاک ہے، زبان سے پاک ہے. ٹھیک ہے. وہ نفسوں کے ذریعے ہی مخاطب انبیاء سے ہوا، وہ نوروں کے ذریعے مخاطب انبیاء سے ہوا، وہ وحی کے ذریعے مخاطب انبیاء سے ہوا، یعنی کہ ذریعہ لازم ہے. تو صفت ذریعہ ہے، خدا نہیں ہے صفت. یہ کہ ذریعہ قرآن اللہ سے ہم کلامی کا ذریعہ ہے، خدا نہیں ہے. خدا وہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے. باقی اللہ نے سارے رستے دیے ہمیں، ذریعہ ہمارے تک. اللہ کہتا ہے میرے تک تو پہنچ جا. ٹھیک ہے. اس کو رستے میں کہا اپنے لیے رہنما بنا لینا، اسے کوئی رستہ ہی نہ بنا لینا. رستہ وہی ہے اہدنا الصراط المستقیم والا، اسے اس رستے کی خبریں لیتے رہنا،
اس رستے کی عظمت پوچھتے رہنا، اس رستے کی جو تم عالم سے اور صوفی کو علم والے سے تم جو صحبت میں سیکھتے ہو، اس کا مقصد اللہ کے ہاں کیا ہے، تاکہ تم اہدنا الصراط المستقیم والے رستے کی عظمت جانو، اس کی برکت جانو، اس کا نور جانو، اس رستے پہ چلنے والوں پہ اللہ کا فضل تمہیں معلوم ہو، اللہ کا انعام معلوم ہو، اللہ کی عطا معلوم ہو، اللہ کا کرم معلوم ہو، اللہ کی شفا معلوم ہو، اللہ کا دست رحمت معلوم ہو، اللہ کی پناہ معلوم ہو۔ یہ معلومات دینے کے لیے اولیاء اور عالم دین ہوتے ہیں۔ اب اس معلومات کو حاصل کر کے تو انعامات ہی نہ حاصل کرے، صرف جنرل نالج ہی لے لو، ٹھیک ہے، تو وہ تم اپنی تعریف کے لیے لے لے۔ اگر تم اللہ سے اور اس کے بندوں سے اور اس کے دوستوں سے علم لیتے ہو تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ جو تمہیں اللہ علم کے ذریعے دولت دینا چاہتا ہے، اس طریقے سے تم علم سے اس دولت کو حاصل کرنے کی جستجو کرنے لگ جاؤ۔ اور وہ کیا دولت دینا چاہتا ہے؟ کہا نور کی دولت دینا چاہتا ہوں، زمین کی دولت، یعنی کہ زن زمین تو میں نے کافر منافق مشرک کو بھی دی ہے، یہ تو دولت اس کے پاس بھی ہے، اولاد کی دولت بھی اس کے پاس ہے، ماں باپ کی دولت بھی اس کے پاس ہے۔ تم دیکھو گے یہ دولتیں زن زمین تو میں نے ان کو بھی دی ہے، کون سی دولت ہے جو میں نے ان کو نہیں دی؟ کہا نور کی دولت، جو آسمانی دولت ہے، وہ نور ہے۔ اللہ مومن کو یہ دولتیں بھی دے کے آزمائش کرتی اس کی، اور وہ دولت دے کے راحت کرتی اس کی۔ کہا ایک دولت تیرے لیے آزمائش ہے اور ایک دولت تیرے لیے راحت ہے، ایک دولت تیرے لیے موت ہے، ایک دولت تیرے لیے زندگی ہے۔ تو موت بھی اسی لیے خوشی سے قبول کرے گا جب تجھے پتا ہوگا کہ میں ایمان والا ہوں، اور ایمان والے کی دولت اس کی قبر میں روشنی ہے، یعنی نور ہے۔ تو تو مرتے وقت انتظار کرے گا، کیا کرے؟ موت کے وقت انتظار کرے گا، کس کا؟ نور کا۔ اور تو کہے گا مجھے جلدی لے جا، ٹھیک ہے، تیرے فرشتے بھی انتظار کریں گے، کیا کریں گے؟ حدیث میں کیا ہے؟ ہار کیا ہے؟ وہ اس شخص کے لیے ہار پکڑ کے کھڑے ہوں گے جب ایسا انسان دنیا سے جائے گا جو اللہ کا دوست ہوگا، ایمان میں سلامتی والا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے فرشتے اس کے لیے استقبال کریں گے، کیا کریں گے؟ اور جب وہ قبر سے اٹھے گا جنت میں جانے لگے تو اس وقت بھی فرشتے اٹھائیں گے۔ اللہ ان سے حساب نہیں لے گا، کیا نہیں لے گا؟ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن سے اللہ حساب نہیں لے گا، اور نہ روزے محشر، یعنی کہ محشر والے دن انہیں میدان محشر میں حاضر کرے گا، وہ حاضر بھی نہیں ہوں گے، قبر سے ہی وہ جنت میں چلے جائیں گے، قبر سے ہی جنت میں چلے۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے تمام خبریں میں نے تمہیں دی ہیں، اب تمہاری مرضی ہے تم کن لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ وہ تمہیں اللہ نے بتا دیا کہ اگر ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جن کا حساب نہیں ہوگا، جو قبر سے ہی جنت چلے جائیں گے، تو ان کے اعمال دیکھ لینا حدیثوں میں، وہ کون سے لوگ ہیں، تو ان جیسا تو اپنے آپ کو بنا لینا، جن کا حساب ہونا ہے ان کو بھی دیکھ لینا، تو تمہیں خدا ہر جگہ پھر نظر آئے گا، ہے وہ ایک ہی، کیا؟ ٹھیک ہے، مگر دیتا مختلف ہے، جن کو جیسا اس نے دیا ہوگا وہ خدا کی ویسی ہی تعریف کریں گے، کیا کریں گے؟ تعریف کریں گے، مگر جب بات آئے گی اللہ کی توحید کی
تو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے. تعریف جو ہے وہ کیا ہے؟ جو تجھے اللہ نے دیا ہے وہی تیری تعریف ہے، اور اسی حساب سے تو اللہ کی تعریف کرے گا جتنا تجھے دیا ہوگا. ٹھیک ہے؟ مگر اللہ تو وحدہ لا شریک ہے. تیری تعریف بٹی ہوئی ہے، اللہ ساری تعریفیں بانٹ کے بھی تعریف والا ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے کہتے ہیں اللہ تعریف میں بھی وحدہ لا شریک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے یعنی کہ اپنی صفتوں کے جتنے خزانے ہیں وہ بندوں کو دے بھی دے تو اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی. ٹھیک ہے؟ مگر بندے کے خزانہ بندے کے پاس نہیں ہے، بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مٹی یعنی کہ جسم بھی بندے کا نہیں ہے، روح بھی بندے کی روشنی بھی بندے کی نہیں ہے. اسے امانتاً ملی ہے. کیا ملی نہیں؟ جب انسان کو پتہ چلے گا کہ مجھے ہر چیز امانتاً ملی ہوئی ہے اور اللہ نے امانت دے کے مجھ سے حساب بھی لینا ہے کہ تجھے میں نے طاقت دی تھی، امانتاً دی تھی، تو نے اس طاقت سے کیا کیا؟ تجھے علم دیا تھا، امانتاً دیا تھا، تو نے اس علم سے کیا کیا؟ جس نے دیا اسے بھول گیا، اور جس نے تجھے دیا ہی نہیں تھا تو اس کی باتوں میں آ گیا. وہ کون ہے تیرا نفس؟ وہ کون ہے ابلیس؟ بتا، تیرے نفس نے ابلیس نے تجھے کوئی جسم دیا؟ تجھے کوئی نظر دی؟ تجھے کوئی علم دیا؟ تجھے کوئی پاکی دی؟ تجھے کوئی خون میں حرارت دی؟ تیرے نفس نے اور تیرے جسم نے تجھے دیا ہی نہیں تھا. یعنی نہ ابلیس نے تجھے دیا تھا نہ تیرے نفس نے تجھے دیا تھا، تو ان کی بات مانتا تھا. تجھے تو تیرے رب نے دیا تھا، تو اللہ کی بات سے کیسے پھر گیا؟ کیسے اللہ کو بھول گیا؟ اور کیسے اللہ کی باتیں ماننا چھوڑ دی تو نے؟ پھر انسان سوچے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو سب دکھا دیا ہوگا اس وقت، پھر کہے گا ہاں کوئی چیز تو میری نہیں تھی اللہ، ساری تیری تھی، اور تو نے دی مجھے اسی لیے تھی یہ ساری دولتیں تاکہ میں اس سے تجھے بھی راضی کروں اور تیرے دوستوں کو بھی راضی رکھوں. تیرا مقصد ہی یہ تھا. میں تیرا مقصد بھول گیا تھا، اور جو اللہ کا مقصد بھول گئے پیدائش کے ساتھ وہی گمراہ ہوئے، اور جو اللہ کا مقصد پیدائش کے ساتھ واقف ہو گئے اللہ کے مقصد سے وہی ہدایت والے ہو گئے. اس لیے سب سے بڑی ہدایت اللہ نے پیدائش میں رکھ دی. ٹھیک ہے؟ تو پیدا تو ہر کوئی ہوا نا، اس کے پاس علم ہو یا نہ ہو پیدائش کو تو مانتا ہے نا. اب قرآن بھی ہدایت کے لیے ہے، پیدائش بھی ہدایت کے لیے ہے، ایمان بھی ہدایت کے لیے ہے، اصلاح بھی ہدایت کے لیے ہے. ہر چیز جب ہدایت کے لیے ہے تو کسی چیز کی بھی مان کے ہدایت نہیں پائی. میں نے جتنی چیزیں بنائی، جتنی مخلوق بنائی، جتنی صفتیں بنائی، جتنے علم دیے، جتنے انبیاء بھیجے، جتنے رسول بھیجے، جتنے ولی مومن صالحین بھیجے، وہ کس لیے بھیجے تھے؟ تمہاری ہدایت کے لیے. میری تمام نشانیوں میں ہدایت تھی. تجھے زندگی میں کوئی میری نشانی نہیں نظر آئی تھی؟ اس لیے اللہ نے کہا یہ اندھے گونگے بہرے تھے کہ میری نشانی دیکھ کے بھی میری تعریف نہیں کرتے، میرا علم دیکھ کے بھی میری تعریف نہیں کرتے، میرے رسولوں کو دیکھ کے بھی میری تعریف نہیں کرتے، میرے موت سے دیکھ کے بھی میری تعریف نہیں کرتے، میری شفاعت یعنی کہ جو میں نے انہیں تندرستی کی دولت عطا کی اسے دیکھ کے بھی میری تعریف نہیں کرتے. میں نے تو ہر دولت انسان کو اس لیے دی تھی کہ اپنے رب کی یعنی کہ وحدہ لا شریک کی تعریف کرے اور اس کی دی ہوئی دولت سے اللہ کے قرب کو حاصل کرے.
میں نے یہ دولتیں تمہیں قرب کے لیے بھی دی تھی، تجھے قریب کے لیے بھی دی تھی، تجھے شفا کے لیے بھی دی تھی، تجھے عزت کی پاسداری کے لیے بھی دی تھی، تجھے وفا کے لیے بھی دی تھی، اور تجھے قربانی کے لیے بھی دی تھی۔ کسی ایک ذریعے سے تو مجھے مان لیتا کہ میں تیرا رب ہوں۔ تو علم کے ذریعے نہیں مانا، تو انبیاء کے ذریعے نہیں مانا، تو زمین آسمان کو ہی دیکھ کے مجھے مان لیتا تو یہ کس نے بنایا؟ تو پھر بھی تو ایمان نہیں لایا کہ ہر جگہ ہی میری تخلیق یعنی میری قدرت کی تعریف تجھے نظر آتی تھی، پھر بھی تو میری تعریف نہیں کرتا تھا۔ جائے آج میں تجھے تعریف والوں میں شامل ہی نہیں کرنا، یعنی قیامت والے دن وہ لوگ پھر تعریف والوں میں شامل نہیں ہوں گے جنہوں نے اللہ کی تعریف نہیں کی، ٹھیک ہے؟ اللہ پھر انہیں کو تعریف والوں میں شامل کرے گا جو اللہ کی تعریف کرتا ہوگا۔ اور پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ پھر میں بھی اس کی تعریف کرتا ہوں اور تعریف والوں میں شامل کرتا ہوں۔ تو تیری ہی عظمت تعریف حق کے لیے اللہ نے اپنی تعریف کو ظاہر فرمایا۔ کس کی تعریف کے لیے؟ انسان کی تعریف کے لیے اللہ نے اپنی تعریف کو ظاہر فرمایا کہ دیکھ کے میری تعریف کر لے تو میں اسے تعریف والوں میں شامل کر دوں گا۔ اللہ کی یہ شان قدرت توحید حق ہے کہ وہ صرف بندے سے تعریف چاہتا ہے اور تعریف کا پاسدار بنانا چاہتا ہے، اور تعریف والوں جیسا تجھے بنانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کی چاہت ہے، اور اللہ کی چاہت کو جو پا لیتا ہے اللہ اس کے لیے سب کچھ تعریف ہی بنا دیتا ہے۔ اس کا بولنا تعریف ہو جاتی ہے، اس کا چلنا تعریف ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب یہ جانیں گے کہ جب اللہ کی چاہت کو کوئی پا لیتا ہے اور اللہ کہتا ہے اس کی چاہت ہی پھر میری چاہت ہے، تو پھر اس کا بولنا بھی تعریف۔ وہ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا چلنا بھی تعریف، اس کا دیکھنا بھی تعریف، وہ سراپائے تعریف ہے، قدرت تخلیق حق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شان پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تاکہ لوگ جان جائیں جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیں گے تو اللہ بھی ہمیں چاہنے لگ جائے گا، اور اللہ بھی اپنی چاہت ہمارے لیے اور ہمیں اپنے لیے بنا لے گا۔ یہ تمہارے لیے اللہ نے سب سے بڑا تم پر احسان کیا ہوا ہے۔ جب تجھے اپنی چاہت دے دیتا ہے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ تجھے چاہنے لگ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب تک تجھے اللہ کی چاہت نہیں ملتی یقین کر لینا تجھے اللہ نہیں چاہ رہا، تو اللہ کو چاہ رہا ہے۔ کیا چاہ رہا ہے؟ فرق اتنا ہے۔ اور جب تمہیں اللہ کی چاہت مل جاتی ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تو تجھے اللہ چاہنے لگتا ہے۔ اصل یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور محبت ہی اس کے دل میں ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ نے ڈالی ہوتی ہے اپنی چاہت، اپنی محبت۔ جس کے دل میں اللہ کی اور محبت اور اللہ کی چاہت ہوگی اس کے دل میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور چاہت ہوگی، اور جس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور چاہت ہوگی اس کے دل میں ہی علی کی محبت اور چاہت ہوگی۔ وہی نور محمد سلامتی دین حق والا جو علی کرم اللہ وجہ الکریم والا ہے۔ تو نوری ہماری سلامتی ہے اور نوری تعریف ہے اور نوری پاکی ہے اور نوری درجہ ہے اور نوری رہنمائی ہے، اور نور سے ہی روشن ہے جس میں خاک ہے، یعنی جس کو تم خاک سمجھتے ہو مرنے کے بعد یہ خاک جب روشن ہوگی تو تم اس روشنی کو اللہ کا نور سمجھو گے۔ عطائے رب یعنی جس پہ اللہ اپنی بخشش کی عطائیں کرنا چاہتا ہوگا یا عطا والا بنایا ہوگا جسے، اس کو جسم کو نور عطا فرما دے گا۔
وہ نور کے جسم کے ساتھ محشر میں حاضر ہوں گے. ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے جسم میں، چہرے پہ، ہاتھوں پہ، قلب پہ، سینے پہ نور اللہ ظاہر کر دے گا اور وہ نور والے کہلائیں گے. اور جو اللہ کے نور پہ ایمان نہیں لائیں گے وہ نور سے خالی ہوں گے، ان کے جسموں پہ نور نہیں ہوگا. اس روز پھر وہ اللہ سے نور مانگیں گے، نیکیاں نہیں مانگ رہے. کیا نہیں مانگ رہے؟ نور مانگیں گے. پھر اللہ انہیں نور نہیں عطا کرے گا. نیکیاں اور ہے، نور اور ہے. ٹھیک ہے، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، نور دیا جاتا ہے. نور دیا جاتا ہے. جب قرآن حدیث میں نیکی کے بارے میں تم جانو گے، وہ تو نیکی تمہارا نامہ اعمال بنی ہے، وہ تمہارے نام اعمال میں لکھا گیا. تمہارا جسم تو نہیں بنی. جسم کیا بنتا ہے؟ نور. نور تمہارے جسم کا حصار بنے گا. اور جو نیکی نور کے بغیر ہوگی، جو نیکی نور کے بغیر ہوگی، اللہ اسے نیکی کو قبول ہی نہیں کرے گا. اور نیکی نور کے بغیر کس کی ہوگی؟ جس کے دل میں آل پاک کی محبت نہ ہو. جس کے دل میں آل پاک کی محبت نہ ہو، اس کی نیکی نور نہیں ہوگی. وہی اس دن دکھی ہوں گے، پچھتائیں گے کہ ہمارے لیے اللہ نے نور کیوں نہیں رکھا، ہمیں نور کیوں نہیں دیا. اللہ کہے گا تم نے نبی سے اور نبی کی آل سے محبت ہی نہیں کی، اس لیے تم نور والے نہیں ہو. تو نور والا اور نیکی والے میں فرق ہے. نیکی والے کافر بھی ملیں گے، منافق بھی ملیں گے، سب ملیں گے نیکی والے، مگر نیکی سے نور پانے والے وہ صرف مومن. اور مومن کون ہے؟ جو علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرتے ہیں وہ مومن ہے. اور جو بغض رکھتے ہیں وہ منافق ہے. اللہ نے منافقوں کو نور نہیں دیا کیونکہ ان کی نیکی کو نور بنایا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ نوری ہوئے ہی نہیں. ایک نیکیاں، ایک نیکیوں کا نور حاصل ہو. نور جسم کو ملے گا، نیکیاں نام ایمان میں لکھی ہوں گی. پھر اللہ بتائے گا لکھی تھی مگر تم لوگوں نے اسے ضائع کر دیا تھا، دنیا خریدی تھی اس سے تم نے. میں نے اس نیکی کا بدلہ تمہیں دنیا میں دے دیا تھا. ہر کوئی کہے گا اے اللہ میں نے بھی نیکی کی تھی. کہا میں نے دنیا میں دے دی تھی، مگر ایمان والوں کی نیکی کا بدلہ میں نے دنیا اور آخرت دونوں میں رکھا. اس لیے ہر قوم میں نیکی پائی جاتی ہے. کیا؟ ہر قوم میں نیکی، مگر ہر قوم میں نور نہیں پایا جاتا. نور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والے کے دل میں ہی نور پایا جاتا ہے. اس کی ہی نیکی نور بنتی ہے. ہر کسی کی نیکی نور نہیں بنتی، مگر نیکی ہوتی ہے. نیکی ہوتی، اللہ لکھتا وہ نیکیاں، مگر اس کا اجر پھر اللہ کہتا ہے میں دنیا میں دے دیتا ہوں تاکہ آخرت میں جب وہ نیکی کا اجر مانگے گا تو آخرت میں نیکی کا اجر نور ہے. کیا ہے؟ نور ہے. نور ہے. اور جو نیکی نور نہیں بنے گی اس نیکی کا اجر دنیا میں ہی ہے. دنیا ہی گمراہی ہے. بہت سے اپنی نیکیاں گمراہی کی طور پہ ضائع کر دیتے. ٹھیک ہے، وہ گمراہ ہے. ٹھیک ہے، جو آل محمد سے محبت نہیں کرتے وہ گمراہ ہے. جو مولا علی سے محبت نہیں کرتے اس لیے ان کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی. جن کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں اللہ ان کی نیکیوں کو نور بنا دیتا ہے، اور جن کی نیکیاں اللہ قبول نہیں کرتا ان کی نیکیاں